السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہشتم کا پہلا سبق جانداروں کی جماعت بندی اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حیاتی تنوع اور جماعت بندی کی ضرورت۔ حیاتی تنوع کے لفظی معنی ہوتے ہیں فرق کے۔ اگر ہم ہمارے آس پاس کے ماحول کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے جانداروں کی غذا، ان کے رہنے کا طریقہ، ان کا کھانا، ان کے بچوں کی افزائش وغیرہ سب میں مختلف فرق پائے جاتے ہیں۔ اسی کو حیاتی تنوع کہتے ہیں۔ جماعت بندی کی ضرورت۔ بری اور بحری کرے میں تقریباً 87 ملین انواع ہیں۔ ان کا مطالعہ کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جانداروں میں مشابہت اور فرق ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ان کے گروہ اور ذیلی گروہ بنائے گئے ہیں۔ اسی گروہ بنانے کے عمل کو حیاتی جماعت بندی کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم جماعت بندی کو ٹری ڈائیگرام کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جانداروں کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا غیر واضح مرکزہ بردار اور دوسرا گروہ واضح مرکزہ بردار۔ غیر واضح مرکزہ بردار کا پہلا گروہ یک خلوی اور اس کا گروہ مونیرا۔ اسی طرح واضح مرکزہ بردار کو دو گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا گروہ ہے یک خلوی اور دوسرا گروہ کثیر خلوی۔ یک خلوی جاندار میں پہلا گروہ پروٹسٹا کا ہے۔ اسی طرح کثیر خلوی جانداروں کو 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا پھپھون شعاعی ترکیب انجام نہ دینے والے۔ دوسرا گروہ ہے نباتات کا جو شعاعی ترکیب انجام دیتے ہیں، اور تیسرا گروہ ہے حیوانات کا، ایسے حیوانات جو ان کے خلیات خلوی دیوار نہیں رکھتے۔ آئیے جانداروں کے ہر گروہ کا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا گروہ غیر واضح مرکزہ بردار، جس میں یک خلوی جاندار آتے ہیں۔ اس کا پہلا گروہ ہے مونیرا۔ مونیرا کی خصوصیات۔ اس عالم میں شامل تمام جاندار یک خلوی ہوتے ہیں۔ یہ خود کفیل یا غیر خود کفیل ہوتے ہیں۔ یہ غیر مرکزہ بردار ہے جن میں جھلی دار مرکزہ یا خلوی حیوان سے نہیں پائے جاتے۔ ذیل میں مختلف بیکٹیریا کے اشکال دیے ہوئے ہیں جو کہ مونیرا کی مثالیں ہیں۔ جانداروں کا دوسرا گروہ واضح مرکزہ بردار، جس کے 2 گروہ ہیں۔ پہلا یک خلوی، دوسرا کثیر خلوی۔ یک خلوی جانداروں کا گروہ پروٹسٹا ہے۔ پروٹسٹا کے جاندار یک خلوی ہوتے ہیں۔ خلیے میں جھلی دار مرکزہ ہوتا ہے۔ ان میں حرکت کے لیے کاذب پیر، سیلیا یا سوتیے ہوتے ہیں۔ ایسے جاندار جو خود کفیل ہوتے ہیں جیسے یوگلینا والوکس کے خلیات میں سبز معائنہ ہوتا ہے، جبکہ جو غیر خود کفیل ہوتے ہیں جیسے امیبا، پیرامیشیم اور پلاسموڈیم۔ واضح مرکزہ بردار کا دوسرا گروہ کثیر خلوی ہے۔ کثیر خلوی کو 3 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھپھون شعاعی ترکیب انجام نہ دینے والے۔ پھپھون میں غیر خود کفیل، غیر تالیفی و واضح مرکزہ بردار جاندار شامل ہے۔ اکثر پھپھون گند خور ہوتے ہیں، سڑے گلے کاربنی مادوں پر زندہ رہتے ہیں۔ پھپھون کی خلوی دیوار کائٹین نامی پیچیدہ نشاستے سے بنی ہوتی ہے۔ کچھ پھپھون ریشے دار ہوتے ہیں۔ ان کے خلیہ مائع میں لاتعداد مرکزے پائے جاتے ہیں۔ پھپھون تخمیر، بیکرسٹ، میوکر اسپرجلس یعنی مکئی کے بھٹے پر کی پھپھون، پینیسلیم، کوکرمتا، مشروم وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ کثیر خلوی کا دوسرا گروہ نباتات ہے۔ ایسے نباتات جو شعاعی ترکیب انجام دینے والے ہیں۔ اسی طرح تیسرا گروہ حیوانات کا ہے جن کے خلیے میں خلوی دیوار نہیں ہوتی۔